اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ۔ اب اس کے بعد ہم حضرت مولانا محمد صاحب مظاہری مدد ظلہ العالی سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور 20 منٹ میں سامعین کو اپنے پرمغز خطاب سے مستفید فرمائیں، چونکہ وقت کم ہے، وقت کی تنگ دامنی جو ہے پریشان کر رہی ہے، اس وجہ سے حضرت سے جو ہے اختصاری پہلو غالب رکھنے کی جو ہے مؤدبانہ گزارش ہے۔ میرا اشتہار دے دیا تھا، آنا ضروری تھا۔ مولانا اقبال صاحب ماشاءاللہ آ جائے، دارالعلوم حسنیہ سے لے کر کاشف العلوم تک اور وہاں سے طیبہ مدرسہ تک اور ہمارے اس جامعہ فیضان القرآن سے لے کر مدرسہ حنفیہ، دارالحجاز، یتامہ، روضۃ الصالحات، مانگرولی میں بسنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اندر بھی بہت سے مدارس چل رہے ہیں۔ دارالعلوم حسنیہ بھی بڑا ادارہ ہے، اس ادارے میں کیا آپ سب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کی نصرت فرمائے اور غیب سے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ مجھے لمبا بیان نہیں کرنا اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کان میں بات کہہ رہے ہوں گے، اس کو 50 سال سے سنتے ہیں تو کیا سننے کا ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ان بچوں کی برکت سے جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں، 2-4 باتیں کہہ دوں۔ 2 دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور دعوت کے لیے کچھ ساتھی میرے پاس آئے، کتاب میرے ہاتھ میں تھی، رسالہ مکیہ کی 21 فصلوں کا ترجمہ، جس کا نام ہے امداد السلوک۔ اس امداد السلوک کو فارسی میں لکھا گیا اور اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا نام ارشاد الملوک، اور ارشاد الملوک پر استاذی المحترم قطب الاقطاب صاحب الاوجس حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا ہے۔ اس اضافے کے اندر میں نے ایک بات، بچوں بیٹھ جائے، ایک مدرس کھڑے ہو کر بچوں کو بٹھائے کا انتظار نہ ہو، طلباء کرام جو ہے انتشار نہ کرے، خاموشی کا ماحول بنائے، کھڑے نہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اضافے میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، کیونکہ یہ حاجی صاحب کے پیر بھائی ہیں۔ تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ مرتبہ بزرگ ہیں، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہا کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا ہے۔ تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے بچے کو جنم روگ لگا دیا، یعنی تو نے اپنے بچوں کو حفظ میں بٹھایا، قرآن حافظ ہونے کے، قرآن کریم کی جنم روگ لگا دیا، یعنی اب یہ قرآن موت تک ساری زندگی پڑھنا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔
ایسا نہیں ہے کہ حافظ قرآن پورا ہو گیا اب چھوڑ دیا چلم ہو گیا۔ اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے حافظ قرآن بچے ہوئے ان کی پیشانیوں کو بوسہ دو، اور میں اتنی لمبی کرسی پر بیٹھا ہوں اور یہ حافظ قرآن ہمارے بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کو بوسہ دینا اور رونا ہم کو کہ ہم اس دولت سے محروم ہیں جو اللہ نے ہمارے ان بچوں کو دے دی۔ ذمہ داری ہم بڑوں پر ہے۔ تقوی اور طہارت کو پیدا کرو، تہجد کی عادت بناؤ۔ یہ تو حافظ قرآن ہے، انہوں نے تو قرآن کو یاد کر لیا، سینوں کے اندر بسایا ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیا سمجھا ہے؟ حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے زبردست امام، اپنے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں دعوت میں گئے تھے۔ امام شافعی ادریس نے اپنی صاحبزادی کو یہ کہا کہ بہت بڑے آدمی آ رہے ہیں، تہجد کا پانی رکھ دو، رات کو وہ عبادت کر سکے، ان کی خاطر تواضع۔ صبح کو جب صاحبزادی نے دیکھا تو لوٹے میں پانی ایسا ہی بھرا ہوا تھا، صاحبزادی نے اپنے ابا سے امام شافعی علیہ الرحمہ سے یہ فرمایا کہ ابا جان اتنا بڑا امام اور تہجد نہیں، اتنا بڑا عالم اور تہجد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی سے یہ فرمایا کہ حضرت پوری رات آپ نے آرام ہی نہیں فرمایا، حضرت تھوڑی دیر سو جاتے ہیں۔ اب یہ الفاظ سونے کے کتنے سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہم ذمہ داروں کے لیے، ہم علماء کے لیے۔ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایھا الشافعی قد نام عیون المؤمنین توکلا علینا۔ ساری دنیا ہم پر بھروسہ کر کے سو گئی ہے، ہم سو جائیں گے تو یہ دنیا کا کیا ہوگا؟ سب تو ہم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں، یہ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ ذمہ دار علماء دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور بھروسہ ہم پر ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی اور طہارت نصیب فرمائے، تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، قرآن کی عظمت نصیب فرمائے۔ دو باتیں قرآن پاک کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ قرآن جس کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کہا ہے القرآن والفرقان الکتاب الذکر، یہ چار نام تو قرآن نے خود کہہ دیے ہیں۔ قرآن
کی اصطلاح میں ہم تھوڑا سمجھ لیں کہ کیا ہے قرآن المنزل علی الرسول الموجود فی المصاحف برسم القرآن متواترتاً، یہ نام ہے قرآن کا، المنزل علی الرسول الموجود فی المصاحف برسم القرآن متواترتاً، اس کا نام ہے قرآن، جو رسول پر نازل ہوا، الف لام معرب اللام ہے، المنزل علی الرسول الموجود فی المصاحف، جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں الفاظ جو دیکھتے ہیں مصحف میں، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ 2 دن پہلے مولانا ابراہیم صاحب کسی ایک بچے کا فون آیا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس بچے نے فون پر مجھے مسئلہ یہ پوچھا، 2 دن ہوئے ہیں، میں صورت سے اس کو نہیں پہچانتا لیکن اس نے نام مجھے بتایا، مجھ صاحب ایک مسئلہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تعجب ہوا کہ ایک بچہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، یعنی کتنا بڑا مضمون چھیڑ دیا اس نے۔ لیکن بھائی قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی قدیم صفات میں سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ المنزل علی الرسول الموجود فی المصاحف، اور برسم القرآن، قرآن اس رسم کے ساتھ ہو جس رسم کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، اس میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے، جیسا نبی نے لکھوایا کہ لکھو تا، جیسا رسول نے لکھوایا کہ لکھو سا، ایسی جیم لکھو ایسا ہا، یہ رسم قرآن ہے، اور رسم قرآن کے خلاف پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ جو رسم قرآن ہے وہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو کاتبین کو فرماتے، جو لکھنے والے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خاص یہ فرمایا کرتے کہ ضع قلمک علی اذنک الیسری، میرے سامنے بیٹھو تو قلم تمہارے بائیں کان کے اوپر رکھو برابر، اور پھر اس کو لکھنا شروع کرو، میں کہوں کہ فوراً نکال لو قلم تمہاری، اور میں کہوں ایسا تا لکھو، میں کہوں ایسا سا لکھو، اس کا کتنا اونچا کرو، اس کا نیچا کرو، یہ رسم ہے، یہ رسم قرآن ہے، اور قرآن کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ وہ رسم۔ پھر متواترتاً، یہ قرآن کی تعریف کہ متواتر ہو۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جمعیت دنیا کی اس کو نقل کر رہی ہو کہ اس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر، تواتر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں تواتر کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک تو تواتر طبقاً ہوتا ہے، طبقاً تواتر جیسے قرآن پاک، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والا، تراویح،
یہ کیا ہے؟ طبقاً تواتر ہے اس میں کہ ایک طبقہ دنیا کا قرآن پڑھتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، اتنا بڑا طبقہ دنیا کا یہ کرتا رہا طبقاً طبقہ کہ اس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن سے ہے۔ دوسرا تواتر ہوتا ہے سندن۔ سندن تواتر بہت کم ہے، بہت کم روایتیں ایسی ہے حدیث میں جو تواتر کے درجے پر پہنچی ہو، یعنی اتنی بڑی جمعیت ایک حدیث کو بیان کر رہی ہو۔ تو مثال کے طور پر ایک روایت ہمیں یہ ملے گی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت متواتر ہے۔ اس طریقے پر قرآن کے بارے میں نزل القرآن علی 7 احرف والی روایت کو بھی امام العلام ابو عبید قاسم ابن سلام نے 3 صدی کے اندر متواتر روایت بیان کہ یہ بھی روایت متواتر ہے۔ یہ ابو عبید قاسم ابن سلام 3 صدی کے بہت بڑے امام ہیں اور غریب الحدیث کے بہت بڑے مصنف ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو امام ابو عبید قاسم ابن سلام کے مقام کو پہچاننا ہو تو ان کی 22 کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ خیر، انہوں نے فرمایا کہ نزل القرآن علی 7 احرف والی روایت بھی متواتر ہے۔ ایک تواتر ہوتا ہے عملاً، جیسے مسواک کرنا، مسواک اس میں تواتر ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کا مسواک کرتے چلا آیا ہے، یہ متواتر ہے لیکن عملاً۔ اسی طریقے پر داڑھی کا رکھنا یہ متواتر ہے عملاً، اس لیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک داڑھی رکھتا چلا ہے۔ ائمہ اربعہ داڑھی رکھنے کے اوپر متفق ہے، اور اتنا بڑا طبقہ داڑھی رکھتا ہے کہ اس کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہے۔ یہ عملاً تواتر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن طبقاً عن طبق متواتر ہے، ایک سچا اللہ کا کلام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا دوسرا نام ذکر بھی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اب حفاظت تو اس کی بہت سا اقسام ہے کہ حفاظت کیسے ہوگی۔ الفاظ کی حفاظت، معانی کی حفاظت، مطلب کی حفاظت، نکات کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت اس میں، سب کی حفاظت اللہ کرے گا۔ حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا، اور عیسائی نے یوں مناظرہ شروع کر دیا کہ تمہارے قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ذکر کی حفاظت ہم کریں گے، تو انجیل اور یہ بھی تو ذکر ہے، تو اس کی بھی تو حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم الفاظ دیکھو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور نزلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتدریج قرآن کو اتارا ہے، آہستہ آہستہ قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن 23 سال میں اترا،
اور دوسری کتابیں ایک ہی وقت میں اتر گئی. جب وہ ایک ہی وقت میں اتری ہے تو نحن نزلنا الذکر میں وہ کتابیں داخل نہیں ہوتی، اس میں خالی قرآن ہے. اور اسی کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. نقاط کی حفاظت، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر. اللہ جانتا ہے کہ کس نے یہ نقاط کے اوپر خدمات کے کام کیے. کیا آج ہم پڑھ رہے ہیں؟ زبر زیر پیش کا کام کیا آج ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کے اس اعمال کو سامنے رکھ کر ان کی بھی مغفرت فرما دے. لیکن نقاط کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. آپ نے دیکھا قرآن میں ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے اور انہوں نے دعوت کرنے کے لیے قوم سے درخواست کی. لمبے چوڑے واقعے میں یہ دونوں کھانا پینا تھا نہیں، تو قرآن نے یہ کہا کہ گاؤں والوں سے کھانا مانگا. تو گاؤں والوں نے جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، دونوں کی دعوت کا انکار کر دیا گاؤں والوں نے. لوگ جب برے بنتے ہیں تو نبیوں کی دعوت کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ہماری دعوت کا کیا مسئلہ؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا کہ ہم کھلائیں گے نہیں تم کو. موسیٰ اور خضر دونوں بیچارے پریشان. لیکن یہ واقعہ کون سے گاؤں والوں کا تھا؟ مفسرین نے زیادہ تر لکھا ہے کہ یہ گاؤں کا نام انطاکیہ تھا. لیکن ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس گاؤں کا نام بازروان تھا. انطاکیہ والوں نے یا بازروان والوں نے بہت ہی اس بات پر محنت کی کہ فَأَبَوْا کہ با کا نقطہ نیچے سے اوپر لگا دیا جائے اور ایک مستقل ایکسٹرا نقطہ دوسرا بڑھا دیا جائے بس، اور اس کو ابو کو اتو کر دیا جائے. اور اس کے لیے دنیا میں جتنی بھی دولت خرچ کرنا پڑے تو ہم کریں تاکہ ابو کی جگہ اتو ہو جائے، ترجمہ بدل جائے، تو قیامت تک کے لیے دنیا میں ہماری فصیحت نہ ہوئے ہمارے گاؤں کی. اور ترجمہ یہ ہو جائے کہ ان گاؤں والوں نے موسیٰ اور خضر کی دعوت کروائی لیکن ابو ہی رہا ہے، یا تو ہوا نہیں ہے. اور قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے دعوت کا انکار کر دیا. تو با کا نقطہ جو نیچے ہے وہ کبھی اوپر ہونے والا نہیں ہے. نقطہ نہیں ہے تو ایکسٹرا نقطہ لگنے والا، یہ اللہ نے حفاظت کی. ہو سکتا ہے یہ بازروان والے ہو. بازروان جو ہے وہ بھی ایک گاؤں تھا اور اس کا نام بھی انطاکیہ والوں نے لیا. بازروان جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دو. بازروان یہ بہت پہلے آگے کی صدیوں میں ایک شہر تھا. اسماعی کے زمانے میں امام اسماعی غریب القرآن کے بہت بڑے مصنف ہیں. اس زمانے میں ابو عبیدہ بہت بڑے محدث اور مفسر تھے. ابو عبیدہ ابن مسنہ، ابو عبیدہ ابن مسنہ نے اسماعی سے یہ کہا کہ تم ہر ایک کی بری بات بیان کرتے ہو، تمہارا خاندان کیسا ہے؟
تو ابو عبیدہ نے ابن مسنہ نے جواب دیا کہ میرا دادا بازروان کا یہودی تھا. یہ بازروان میں یہودی رہتے تھے، بازروان کا یہودی تھا. بولنا سخت تھا، زبان سخت بولتے تھے. ابو عبیدہ ابن مسنہ میرا خیال ہے 540 کتابوں کا مصنف ہے. اور آپ کو یہ بات خیال میں رہے کہ ان کی ایک کتاب ہے مجاز القرآن، تفسیر ہے. یہ مجاز القرآن وہ تفسیر ہے جس تفسیر کو امام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل نے اپنی صحیح بخاری میں باب التفسیر جو لیا ہے وہ زیادہ تر یہی مجاز القرآن کا لیا ہے. اور مجاز القرآن میں امام بخاری نے بھی اپنے اصول کی پابندی شاید کم کی ہے اور اس کو لے لیا. کا انتقال ہوا جب ابو عبیدہ کا، تو جنازے میں لوگ بہت کم تھے، بہت کم. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کہ بہت بڑے امام ہیں لیکن بولتے تھے زیادہ، سب کو کہہ دیتے تھے، جھٹکا مار دیتے تھے بولنے میں، اس لیے لوگ کم. جھٹکا کوئی کھم نہیں سکتا. ہاں بھائی ہاں تو کھم سکتا ہے، لیکن جھٹکا مارو گے تو کرسی جائے گی. مسئلہ ہے ٹھیک ہے. چند لوگوں نے دفن کر دیا، بڑے امام تھے. وہ گاؤں، اس گاؤں کے اندر انہوں نے دعوت کا انکار کیا تھا، ایسا میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا. خیر، اللہ پاک نے نقاط کی بھی حفاظت کی اور معانی اور مطالب کی بھی حفاظت کی. یہ جتنی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، تفسیر معصورہ ہو جیسے طبری کی تفسیر، ابن کثیر کی تفسیر، تفسیر رائل بجائے تفسیر بے رائل جائز ہو جیسے کہ صاحب جلالین ہے، بیضاوی ہے، یہ تفسیر ہے. تفسیر بے رائل مضموم ہو جیسے کہ زمخشری کی کشاف ہے. تفسیر الاحکام ہو جیسے ابو بکر ابن جساس اور ابن عربی کی تفسیر ہے. یہ ساری تفاسیر جتنی بھی ہے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے لکھی گئی ہے کہ معانی اور مطالب کی بھی حفاظت. جو چاہے دنیا میں وہ کوئی بول نہ سکے، اس کی بھی حفاظت ہو جائے. مطلب نقاط کی حفاظت، ترجمے کی حفاظت. مجھ کو دعوت دینے کے لیے 2-4 میں نے قرآن کریم 3 سامنے رکھے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ سامنے رکھے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ہمارا بنیادی قرآن کا ترجمہ ہے. رسم قرآن میں خیال رکھے تاج کمپنی کا 16 نقیر والا قرآن رسم قرآنی سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے. تاج کمپنی کا 16 نقیر والا قرآن یہ کچھ ہٹا ہوا ہے. رسم قرآن کا بھی بہت خیال ہے. کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے؟ جی تو قرآن پاک کا ترجمہ کی حفاظت، اس میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ بنیادی ترجمہ ہے. اس کے بعد موضوع القرآن مختصر یا بیان القرآن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن. بیان القرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں عربی میں سے اردو میں کچھ علم منتقل ہوا ہو اور اس کا تھوڑا نظارہ اگر دیکھنا ہو تو وہ بیان القرآن. اور بیان القرآن
تفسیر کبیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر لکھی گئی ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. اور تیسرے نمبر کے اوپر ترجمہ دیکھیں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، مولانا محمود الحسن کا ترجمہ. اور پھر اس ترجمے کے بعد اگر مختصر مطلب سمجھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح. آج ہم قرآن کا ترجمہ نہیں دیکھتے، قرآن پڑھنے سے تو ہم غافل ہیں، قرآن کا ترجمہ دیکھنے سے بھی غافل ہیں. یہ 4 ترجمے اپنے سامنے رکھے اور اس سے فیض حاصل کرے کہ جو قیامت تک کے پڑھی جانے والی کتاب ہے اس میں ہے کیا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے اور جو تشریح کی ہے اور جو اس پر چھپ چکی ہے، شیخ الہند کے ترجمے کے اوپر حاشیہ جو چھپ چکا ہے وہ کتنا اہم ہے. اس کو ہر وقت اپنے سامنے ٹیبل پر رکھنا چاہیے، اپنے سامنے پٹلے کے اوپر رکھنا چاہیے، ہر وقت اس سے رجوع کرتے رہنا چاہیے. تو قرآن کریم کی ہر اعتبار سے اللہ نے حفاظت کی ہے اور اللہ قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے گا. اور ایک سبب قرآن کی حفاظت کا یہ معصوم بچے ہیں کہ اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے پٹڑی بنایا ہے اور اللہ نے اتنی بڑی دولت ان کے سینوں میں دے دی ہے اور ہم اس دولت سے محروم ہیں. ہم محروم ہیں. ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آیت کہاں ہے اور رکوع کہاں ہے. میں ان کے پیشانیوں کو چومنا چاہتا ہوں اور ان کے منہ کے تھوک کو اپنے منہ میں لینا چاہتا ہوں کہ رات دن اللہ کا قرآن پڑھا ہے. جو ہماری نظروں میں بہت چھوٹے ہیں، ہم کو جو جانتے ہیں، ہم کو جتنا بڑا ہم سمجھتے ہیں، اندازہ لگاؤ کہ خدا نے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی دولت دے دی. موت تک ان کے ساتھ ساتھ جنم رو یعنی موت تک پڑھنے کا کام. پڑھتے رہو اللہ کا قرآن پڑھتے رہو. اس سے اپنی زبان کو اللہ کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. اور اللہ نے قرآن میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا جو کہا ہے اس کا پہلا شعبہ ہی قرآن ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. اللہ کا کلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. یاسین تو چھوٹنی ہی نہیں چاہیے فجر کے بعد. اور ہمارے اکابر ساری کتابوں کے جمیلے میں رہ کر ڈھیر کتابوں کے پڑھے ہوئے ہیں اور درمیان بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن پہلے پڑھا ہوا ہے. اس کی تلاوت تو اپنی جگہ پر ضروری ہوئی تھی. ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں کام کرتے کرتے بھی گھر میں ایک دن میں 10 پارے کی تلاوت کر لیتے ہیں.
یہ ضروری تھا، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ شیخ الہند کے مقام پر ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا اونچا مقام، لیکن قرآن کی تلاوت کو تو سب نے اپنا کام بنایا، اللہ کا کلام کا ذکر، اس کا بھی یہ 4 نام تو اللہ نے بیان کیے، ذکر، کتاب، قرآن، فرقان اور کتاب۔ اللہ اس کتاب سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، اور اس کتاب کو یاد کرنے والوں سے، اس کتاب کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والوں سے، اور ان سارے مدرسوں سے جس میں قرآن اور قرآن کا مطلب سمجھایا جاتا ہے، ان سب سے اللہ ہم کو محبت نصیب فرمائے، ان سے اللہ تعالیٰ عقیدت نصیب فرمائے، ان کی غلطیوں کی طرف نہ دیکھے، بلکہ ان اداروں کے اندر، ان دارالعلوموں کے اندر، ان مدرسوں کے اندر اللہ کی کتنی بڑی قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، حدیثوں کی کتنی خدمت ہو رہی ہے، اس کی طرف دیکھ کر عقیدت کو قائم کر کے ان کی نصرت اور مدد فرمائے، ان کی غلطیوں کی طرف، ان کی کوتاہیوں کی طرف دیکھ کر ان کی چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمتوں کو سامنے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور کتنے لوگوں کو قرآن سنا کر، قرآن سمجھا کر، قال اللہ قال الرسول بیان کر کے کیا کچھ دیا ہے۔ کب کھانے کا وقت ہے؟ ہو گیا ہے جی، تیار ہے کھانا؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہر مدرسے کی قدر کرو۔ یہ اپنا مانگرول ہے نا، میں نے آپ سے کہا دارالعلوم حسنیہ سے لے کر یہاں تک، یہ جامعہ فیض القرآن میں بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کر روضۃ الصالحات اور گاؤں میں چلنے والے بہت سے مدارس ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ حافظ قرآن کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا۔ دارالعلوم حسنیہ نے کیا کام کیا، اور دارالعلوم حسنیہ کی مدد سے کتنے مدارس لگ گئے، کتنے مکاتب لگ گئے۔ مدرسہ فیض القرآن نے کیا کام کیا، کتنے حافظ یہاں پر بنائے گئے، کتنے بچوں کو سندیں دی گئی، کتنے بچوں کو یہ عمامے پہنائے جا رہے ہیں، بچوں کے مدرسے چل رہے ہیں، ان لڑکیوں کو کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، ان کو بخاری شریف تک پڑھایا جاتا ہے، روضۃ الصالحات میں، طیبہ میں، ادھر میں ادھر میں، جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے، ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ پاک ان کی خدمتوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ معذرت کے ساتھ وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو میں نے پوچھا تو صحیح کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب دعا بھی ہوگی، اس سے پہلے کچھ کام ہو تو مولانا داؤد صاحب دعا سے پہلے کچھ اعلانات ہیں۔ قوم و ملت کے ہمدرد مسجد کے باہر کرسی کے اوپر یا دوسری جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے بعد خدمت کرنے والے طلبہ کرام فوراً جو ہے کھانے کی جگہ پر پہنچ جائے، اور خصوصی مہمانان کرام، علماء کرام اور حفاظ کرام کا کھانے کے سلسلے میں الگ سے انتظام کیا گیا ہے، انشاءاللہ ان کی رہبری کر دی جائے گی۔ اب حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ ایک بھائی، میں اس وقت میں میرے محترم حضرت مولانا حسین صاحب دعوت برکاتہ موجود ہے، میں ان سے عرض کروں گا کہ دعا فرما دے چند ایک تھوڑی دیر کے لیے، اور اب دعا آپ یہاں لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح. اللهم صل وسلم وبارك على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا من خوف يا حفيظ الدار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان کا جوش، ایمان کی عظمت عطا فرما. اے اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں تمام عوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تمام نواہی سے بچا. اے اللہ ہمیں تمام اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما. عاجزین کساری صبر شکر وغیرہ تمام اخلاق حمیدہ سے آراستہ پرواز فرما. اے اللہ ہمیں تمام اخلاق رذیلہ تکبر سرکینہ حب جاہ مال وغیرہ تمام سے ہمیں پاک صاف فرما. ان کو ہمارے دلوں سے کھرچ کر نکال دے. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما. تمام مقاصد میں کامیابی میں ہر جن اور شر سے حفاظت فرما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحرمة سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.